السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ بہار کی راجدھانی پٹنہ میں موسلادھار بارش کے بعد پورا شہر پانی میں ڈوب گیا۔ کئی جگہ نالی اور گڑھوں میں بارش کا پانی جمع ہو گیا، یہاں تک کہ بہار خان ساس اسمبلی احاطے آس پاس کے کئی وزیروں کے بنگلوں اور پٹنہ کے کئی اسپتالوں میں بھی پانی داخل ہو گیا۔ پٹنہ شہر کی ایسی حالت دیکھ کر اس سلسلے میں حکومت کی تیاریوں پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ حالانکہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے فوری طور پر جگہ جگہ جا کر متاثرہ علاقوں کا معائنہ کیا۔ نیوز ایجنسی کے مطابق نتیش کمار نے پمپ ہاؤس کا جائزہ لیا اور افسران کو یہ یقینی بنانے کی ہدایت دی کہ بارش کے دوران شہر میں پانی کا جماؤ نہیں ہو پائے۔ شہر میں 41.8 ملی میٹر بارش ہوئی، جس سے اسٹرینڈ روڈ، راجبنسی نگر، بورنگ روڈ، بیلی روڈ اور پاٹلی پتر کالونی سمیت زیادہ تر پوش علاقوں اور نچلے علاقوں میں بارش کا پانی بھر گیا، جس کی وجہ سے گاڑیوں کی آمد و رفت میں بہت دقتیں پیش آئی۔ نیشنل بورڈ آف ایگزامینیشن ان میڈیکل سائنسز نے نیٹ پی جی 2024 کا انعقاد کامیابی کے ساتھ کیا ہے، جو حکومت ہند کی وزارت صحت اور خاندانی بہبود کا ایک خود مختار ادارہ ہے۔ نیٹ پی جی 2024 کا انعقاد 2 شفٹوں میں 170 شہروں میں پھیلے 416 مراکز پر کیا گیا۔ امتحان ایک ہی دن 2 شفٹوں میں لیا گیا تاکہ امتحان کے لیے بہترین اور معروف مراکز کا انتخاب کیا جا سکے۔ این بی ای ایم ایس کے ذریعے 2,28,540 امیدواروں کو ایڈمٹ کارڈ جاری کیے گئے۔ جہاں تک ممکن ہو سکا امیدواروں کو ان کی ریاستوں میں امتحانی مراکز الاٹ کیے گئے تھے۔ نیٹ پی جی کے محفوظ اور احسن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے میڈیکل سائنسز میں قومی امتحانات بورڈ نے اپنے دوار کا آفس واقع دہلی میں ایک مرکزی کمانڈ سینٹر قائم کیا تھا۔ مرکزی وزارت صحت گورننگ باڈی نیشنل بورڈ آف ایگزامینیشن ان میڈیکل سائنسز ایگزیکٹو ڈائریکٹر این بی ای ایم ایس کے عہدیداروں نے اپنی ٹیموں کے ساتھ امتحان کے انعقاد پر گہری نظر رکھی۔ آج یعنی 12 اگست کو ساون کا چوتھا پیر تھا اور بہار کے جہان آباد میں اتوار کی دیر رات ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ مختوم پور کے وناور میں بابا سدھیشور ناتھ مندر کے باہر بھگدڑ میں 8 افراد کی موت کی خبر ہے۔ یہ تمام لوگ پانی چڑھانے پہنچے تھے۔ مرنے والوں میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں۔ اگرچہ انتظامیہ کی جانب سے 7 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی، لیکن جس انداز میں یہ واقعہ پیش آیا اور زخمیوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے یہ تعداد مزید بڑھ سکتی ہے۔ کئی لوگوں کو مقامی مخدوم پور اسپتال اور جہان آباد صدر اسپتال میں علاج کے لیے داخل کرایا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس انتظامیہ کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ راحت اور بچاؤ کا کام فوری طور پر شروع کیا گیا۔ دراصل ساون کے مہینے میں بابا سدھیشور ناتھ مندر میں پانی یعنی جل چڑھانے کے لیے ایک بڑی بھیڑ ہوتی ہے اور پیر کے دن بھیڑ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے پیش نظر رات سے ہی لوگوں کا ہجوم پانی چڑھانے کے لیے پہنچنا شروع ہو گیا۔ واضح ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک مندر ہے اور لوگ اس پر چڑھ کر یہاں جا کر پانی چڑھاتے ہیں۔ ملک کے کئی حصوں میں ہونے والی موسلادھار بارش سے صورتحال بدل گئی۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ شمال ہندوستان سمیت کئی ریاستوں میں اگلے چند دنوں تک بارش کا امکان ہے۔ دراسنا حکام نے بتایا کہ شدید بارش کی وجہ سے امرناتھ یاترا کو معطل کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب یہ سفر دونوں راستوں پر معطل ہے۔ پہلگام کا راستہ مرمت کے کام کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ کشمیر کے ڈویژنل کمشنر وی کے بھدوڑی نے کہا ہے کہ امرناتھ یاترا کے دونوں راستوں پہلگام اور بالتل کے راستوں پر شدید بارش ہوئی ہے۔ شائع خبر کے مطابق بھدوڑی نے کہا ہے کہ زیادہ بارش کی وجہ سے امرناتھ یاترا کے بالتل روڈ پر مقامی اور فوری مرمت اور دیکھ بھال کا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مسافروں کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے بالتل روڈ سے سفر کی اجازت نہیں ہوگی۔ کرناٹک میں موسلادھار بارش کی وجہ سے ندیوں میں بہاؤ تیز ہے۔ بارش کی وجہ سے ریاست کے کوپل میں دریائے تنگا بھدرا پر واقع پمپا ساگر ڈیم کے 19ویں گیٹ کا سلسلہ ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے بھاری مقدار میں پانی نکل آیا اور سیلاب کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ امریکی تحقیقی کمپنی ہنڈنبرگ ریسرچ نے ایک نئی رپورٹ میں مارکیٹ ریگولیٹر سیبی کی چیئرپرسن مادھوی پوری بوچ پر اڈانی گروپ سے ملاقات کا براہ راست الزام لگایا، جس کے بعد ہندوستانی سیاست میں بھونچال آ گیا۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور اس معاملے میں 3 بڑے سوال پوچھے۔
انہوں نے کہا ہے کہ چھوٹے خوردہ سرمایہ کاروں کے اثاثوں کی حفاظت کے ذمہ دار سیبی نے چیف کے خلاف سنگین الزامات پر سمجھوتہ کیا ہے۔ ملک بھر کے ایماندار سرمایہ کاروں کی حکومت سے اہم سوالات ہیں۔ راہل گاندھی نے اپنی پوسٹ میں سوالات کیے۔ سیبی کے چیئرمین مادھوی پوری بوج نے ابھی تک استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ اگر سرمایہ کاروں کی محنت سے کمائی گئی رقم ڈوب جاتی ہے تو کون جوابدہ ہوگا؟ پی ایم مودی، سیبی چیئرمین یا گوتم اڈانی؟ انتہائی سنگین الزامات کے سامنے آنے کے بعد کیا سپریم کورٹ ایک بار پھر اس معاملے کا از خود نوٹس لے گی؟ سیبی کی چیئرپرسن مادھوی پوری بوج اور ان کے شوہر دھول بوج نے ایک تفصیلی بیان جاری کرتے ہوئے امریکی شارٹ سیلر ہنڈنبرگ کے الزامات کا جواب دیا تھا۔ اپنی نئی رپورٹ میں ہنڈنبرگ نے اڈانی گروپ اور سیبی کے چیف مادھوی پوری بوج کے درمیان رابطے کا دعویٰ کیا، جس میں الزام لگایا گیا کہ ویسل بلوور سے حاصل کردہ دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ سیبی کے چیئرمین آف شور اداروں کا استعمال اڈانی منی سائفننگ اسکینڈل میں ہوا ہے۔ اس میں سیبی کے سربراہ کی شراکت داری تھی۔ بوج جوڑے نے کہا ہے کہ فنڈ میں ان کی سرمایہ کاری کا مادھوی کے سیبی میں شامل ہونے سے 2 سال قبل کی گئی تھی۔ بوج جوڑے نے بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے 2015 میں 361 سے ایسٹ اینڈ ویلتھ مینجمنٹ سابقہ آئی ایف ایل مینجمنٹ کے زیر انتظام آئی پی ای پلس 1 فنڈ میں سرمایہ کاری کی تھی۔ یہ سرمایہ کاری ان کی طرف سے 2 سال پہلے کی گئی تھی جب مادھوی نے سیبی میں کل وقتی ممبر کے طور پر شمولیت اختیار کی تھی، جب وہ دونوں سنگاپور میں نجی شہری کے طور پر رہتے تھے۔ شمبھو بارڈر پر جمع ہو کر مرکزی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر رہے کسانوں کو سپریم کورٹ نے پھٹکار لگاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ شاہراہ کو پارکنگ تصور نہ کریں اور وہاں سے ٹریکٹر ہٹائیں۔ عدالت عظمیٰ نے شمبھو بارڈر کو جزوی طور پر کھولنے کا حکم صادر کرتے ہوئے یہ بیان دیا ہے۔ اس معاملے پر سماعت کرتے ہوئے عدالت نے کہا ہے کہ بارڈر کو خواتین اور بچوں کے لیے کھول دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایمبولینس، ضروری خدمات اور مقامی مسافروں کی آمد و رفت کے لیے شمبھو بارڈر پر سڑک کو جزوی طور سے کھولنے کی ضرورت ہے۔ عدالت نے پنجاب حکومت سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کسانوں سے بات کرے اور انہیں شمبھو بارڈر سے ٹریکٹر کو ہٹانے کے لیے رضامند کرے۔ زوردار بارش کی وجہ سے ہماچل پردیش میں حالات بہت سنگین ہو گئے۔ پوری ریاست میں 338 سڑکیں بند ہو گئی۔ ریاستی شاہراہ کے ساتھ ساتھ کئی قومی شاہراہوں کے بند ہو جانے سے آمد و رفت پر زبردست منفی اثر پڑا۔ موسلادھار بارش کی وجہ سے ریاست میں آبی بحران پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ بجلی سپلائی بھی بری طرح متاثر ہو گئی۔ جہاں ایک طرف 116 آبی سپلائی منصوبے متاثر ہیں، وہیں سینکڑوں ٹرانسفارمر ٹھپ پڑ گئے ہیں اور جس کی وجہ سے لوگوں کو زبردست پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ راجدھانی شملہ میں حالات سب سے زیادہ سنگین بنے ہوئے ہیں۔ ہماچل پردیش میں 4 قومی شاہراہ بند پڑی ہیں، جبکہ شملہ میں 104 اور منڈی میں 71 سڑکوں پر بارش کی وجہ سے آمد و رفت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ بند راستوں کو دوبارہ کھولنے کے لیے کام کیے جا رہے ہیں یا روٹ کو ڈائیورٹ کر اس کے متبادل کی تلاش کی جا رہی۔ راستوں کے بند ہو جانے سے ایچ آر ٹی سی کی بسوں کی آمد و رفت میں بھی رکاوٹ آئی ہے۔ میڈیا کے مطابق شملہ شہر اور اس کے دیہی علاقوں میں کئی بس روٹ فیل ہو چکے ہیں اور کئی گاڑیوں کو وقت پر پہنچنے میں تاخیر ہو رہی۔ ہندوستانی اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر پی ٹی اوشا نے وزن مینجمنٹ کے سلسلے میں ایک اہم بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ وزن پر توجہ رکھنا کھلاڑی اور اس کے کوچ کی ذمہ داری ہوتی ہے، نہ کہ کسی دوسرے کی۔ حالانکہ انہوں نے اپنے اس بیان میں پیرس اولمپکس میں 50 کلو گرام فری اسٹائل کشتی مقابلے میں وزن بڑھ جانے سے نااہل قرار پا کر تمغے سے چوکی ونیش پھوگٹ کا نام نہیں لیا ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ ان کی یہ نصیحت ونیش کے لیے ہی ہے۔ سابق اولمپئن اور ابھی آئی او اے کے صدر پی ٹی اوشا نے کہا ہے کہ کشتی، ویٹ لفٹنگ، مکہ بازی اور جوڈو جیسے کھیلوں میں وزن کا مینجمنٹ کرنا کھلاڑی اور کوچ کی ذمہ داری ہے۔ اس میں انڈین اولمپک ایسوسی ایشن کے ذریعے مقرر چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر دنیشا پاردیوالا اور ان کی ٹیم کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے، اس لیے انہیں نشانہ بنایا جانا غلط ہے۔ ڈاکٹر اوشا نے مزید کہا کہ آئی او اے کی میڈیکل ٹیم، خاص کر ڈاکٹر پاردیوالا کے خلاف نفرت ناقابل قبول ہے اور اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ میڈیکل ٹیم پر الزام تراشی کرنے والے لوگ کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے سبھی حقائق پر غور کریں گے۔
ایران کے نائب صدر برائے اسٹریٹجک امور اور سابق وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اپنے استعفے کا اعلان کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جواد ظریف کو 2 اگست کو ایران کے نو منتخب صدر مسعود پزشکیان نے اسٹریٹجک امور کے لیے نائب صدر مقرر کیا تھا۔ ایسی قیاس آرائیاں کی جا رہی کہ جواد ظریف کے ممکنہ استعفے کی وجہ ملک کی نئی کابینہ کی تشکیل پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ مسعود پزشکیان نے ملکی پارلیمنٹ میں ان سیاستدانوں کی فہرست پیش کی تھی جن کے ساتھ انہوں نے نئی کابینہ کی تشکیل کی تجویز پیش کی تھی۔ اس میں تجویز کردہ 19 امیدواروں میں سے صرف ایک خاتون ہے۔ جواد ظریف نے کہا، میں اپنے کام کے نتائج سے خوش ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں کمیٹیوں کی ماہرانہ رائے اور خواتین، نوجوانوں اور رشتہ داروں کی موجودگی کو مناسب طریقے سے حاصل نہیں کر سکا جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا۔ بلا شبہ ابھی کچھ نائب صدر باقی ہیں، امید ہے کہ وہ اس کمی کو پورا کر لیں گے۔ ہنڈنبرگ کی رپورٹ نے اڈانی گروپ کے لیے پیر کا دن سیاہ بنا دیا۔ جیسے کہ امید تھی کہ بازار کھلتے ہی اڈانی گروپ کے شیئر پوری طرح بکھر گئے۔ شروعاتی دور میں اڈانی گروپ کے شیئروں میں 17% تک کی زبردست کمی دیکھنے کو ملی۔ اڈانی بمقابلہ ہنڈنبرگ معاملے میں سیبی سربراہ مادھوی بوج کے داخل ہونے کے بعد سرمایہ کاروں نے خود کو محفوظ کرنا ہی بہتر سمجھا، لیکن پھر بھی امکان ظاہر کیا جا رہا کہ اب تک سرمایہ کاروں کو 53,000 کروڑ روپے کا نقصان ہوا اور 10 اڈانی شیئروں کا مشترکہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 16,07,000 کروڑ روپے تک گر گیا۔ شائع خبر کے مطابق صبح 9:15 تک شیئر بازار کھلتے ہی اڈانی گروپ کے شیئر کے بکھرنے کا دور شروع ہو گیا تھا۔ اڈانی انرجی سولوشنز نے تو بی ایس ای پر قریب 17% نقصان کے ساتھ شروعات کی۔ حالانکہ کاروبار بڑھتے ہی ریکوری ہوتی دکھائی دی، لیکن اس کے باوجود شیئر لال نشان میں ہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔